السلام علیکم۔ سورۃ مائدہ کی ہم نے 66 آیات جو تھی نا وہ کر لی تھیں، تو آج ہم جو ہیں 67 سے سٹارٹ کریں گے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، بلغ پہنچا دیجئے ما جو انزلہ نازل کیا گیا علیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ، اور اگر نہ تفعل تم نے ایسا کیا، فما بلغتا تو نہیں آپ نے پہنچایا یا اپنے حق ادا کیا، رسالتہ اپنی رسالت کا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، قوم الکافرین کافر قوموں کو، تو یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ حق ہے اور اس کے اوپر کافروں کو کوئی بھی جو ہے کامیابی کا رستہ نہیں ملے گا۔ تو جو اللہ کی کتاب ہے، اسی کو جو ہے اگر ہم اسی کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں کامیابی جو ہے وہ اسی سے ہی ملے گی۔ قل یا اہل الکتاب لستم، صاف کہہ دو اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ اہل کتاب کو فرما دیں، کہتے ہیں کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تم نہیں ہو علی شیء کسی چیز پہ، حتیٰ یہاں تک کہ یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو بھی نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن کثیرا منہم، تو ضرور وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یہاں سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ صاف کہہ دو اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے والا یزیدن، یعنی کہ وہ اور زیادہ ہو جائیں گے نافرمانی کے اندر، کثیرا منہم ان میں سے اکثریت، ما انزل الیک جو کہ نازل کیا گیا، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، طغیاناً کس میں وہ زیادہ ہو جائیں گے ان کی اکثریت، طغیاناً و کفراً، یعنی کہ سرکشی کے اندر اور انکار کے اندر، طغیاناً و کفرا یعنی سرکشی اور کفر کے اندر۔ فلا تأسا علی القوم الکافرین، تو آپ جو ہیں وہ افسوس نہ کریں کافر قوم کے اوپر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو بتا رہے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، ہم چنے ہوئے اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو چند دنوں کے لیے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، سارے نبی تو ہماری نسل میں سے ہی آئی ہیں، تو ہم جو ہے اصل چیز ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، ہاں یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو، انجیل کو، اور جو اللہ نے نازل کیا یعنی کہ قرآن مجید۔ تو ان کو چاہیے اہل کتاب کو کہ وہ ان کی تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گا، اور ان کی نشانیاں بھی بتائی ہوئی تھی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، تو یہ ان کے جو علماء ہیں انہوں نے جان بوجھ کے اس چیز کو چھپایا جو بھی ان کا فائدہ تھا اس چیز کے لیے۔ ہم نے پیچھے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ وہ آیتیں بیچتے تھے، تو آیتیں کیوں بیچتے تھے؟ اپنی مفادات کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے سورۃ بقرہ میں بتایا تھا کہ یہ نہیں، جو قیمت یہ لے رہے ہیں وہ نہیں لے رہے بس یہ کہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، تو وہ جو قیمت ہے نا وہ ایکچول میں آگ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا قیامت والے دن، نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، تو اس کی سزا اتنی زیادہ ہے۔ تو ان کو چاہیے، اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم تورات کو قائم کرو، انجیل کو قائم کرو، اور جو کتاب اللہ کی طرف سے، جو بھی کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اس کے اوپر عمل کرو،
اور لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ پہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے جو کچھ بھی آپ لے کر آئے ہیں، بلکہ یہ کیا ہوں گے، ان کی سرکشی اور جو انکار ہے، کفر ہے، وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے اوپر دکھ ہوتا تھا کہ یہ کیوں انکار کریں، حالانکہ حق ان کے سامنے آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو ان کے اوپر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 69 کرتے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے، والذین، اور وہ لوگ ہادو والصابئون والنصارى۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہو یا یہودی یا صابی یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کہ ایمان والے یا یہودی یا صابی یا عیسائی، یہ سب جو ہیں کیا کریں کہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئیں اور آخرت کے اوپر ایمان لے کر آئیں اور نیک عمل کریں۔ تو اگر وہ یہ کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس لیے نا، مطلب کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی آخرت، کیونکہ جب آخرت ہوگی اس میں سب ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ سب جو ہے سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، ان کی کتاب میں کیا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت کے اندر ہمیں نہ کوئی خوف ہو نہ ہی ہمیں کوئی غم ہوتا ہے نا کہ کاش کہ میں عمل اچھے کر لیتا تو آج قیامت والے دن مجھے جو ہے میں آگ سے بچ جاتا۔ تو وہ جو ٹائم ضائع ہم نے کیا دنیا کے اندر، اس کے اوپر وہ جو غمگین ہو رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ ٹائم ملے تو ہم اچھے عمل کر لیں، تو وہ جو غم اور وہ جو اور خوف بھی ہوگا کہ اب تو آگ سامنے آ گئی ہے۔ تو اس چیز سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پہ ایمان لے کر آئیں اور آخرت پہ بھی ایمان لے کر آئیں، اور ان دونوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے عمل کریں نیک۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سب کو کہہ رہے ہیں، اہل کتاب کو بھی کہہ رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی کہہ رہے ہیں۔ اور اہل کتاب کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ، کیونکہ اگر آخرت میں ان کو حصہ چاہیے اہل کتاب کو، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کیے بغیر ان کو آخرت میں حصہ نہیں مل سکتا، کیونکہ آخرت میں حصہ اسی کا ہے جس نے اس کتاب یعنی قرآن مجید کے اوپر جو ہے دل سے ایمان لے کر آیا ہوگا اور اس کے مطابق عمل کیے ہوں گے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میجر چیز ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے بغیر آخرت میں جو ہے نا وہ اجر نہیں ملنا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، تو یہ جو ہے 68 ہے، 69 ہے، لیکن اس کا جو ہے نا تفسیر اور بھی دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ لکھی بھی ہوئی ہے کہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اس کی جو ہے نا تفسیر 43، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سورۃ بقرہ کے اندر، سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ اللہ کے اوپر ایمان اور جو ہے آخرت کے اوپر ایمان، اور یہ کہ کسی بھی نبیوں میں ہم نے کسی میں بھی تفریق نہیں کرنی، ہم نے سب نبیوں کو ماننا ہے، سب رسولوں کو ماننا ہے، اس کے بغیر تو آپ کا ایمان ہی جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لیا تھا میثاق یعنی کہ عہد، بنی اسرائیل سے، وارسلنا، اور ہم نے بھیجے تھے ان کی طرف، علیہم ان کی طرف، رسولہ بہت سارے رسول، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف کتنے سارے رسول بھیجے تھے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی، اور ان کے پاس جب رسول آئے ہیں تو وہ چیز لے کر آئے ہیں جن کو ان کے نفس جو ہے نا اس کے اوپر تنگی محسوس کرتے تھے، انہیں اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ہم نے ہسٹری میں بھی پڑھا نا کہ بنی اسرائیل نے اپنے بہت سارے نبیوں کو قتل بھی کر دیا۔ تو نبی اور رسول کے اندر فرق ہے، رسول کو کبھی بھی وہ قتل نہیں کر سکتے، اگر کرتے ہیں تو اس کے اوپر سزا آتی ہے پوری قوم کے اوپر، لیکن نبیوں کو انہوں نے بہت سارے قتل کیے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رسول تھے، اس لیے وہ ان کو قتل نہیں کر پائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ تو رسولوں کو کچھ نہیں یہ کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ نبیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا بنی اسرائیلیوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کافی سارے نبی بھیجے تھے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی، وہی نا جب رسول ان کے پاس آتے تھے تو ان کے نفس ہیں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، ان کو تنگی محسوس کرتے تھے اور پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ فریقاً کذبوا، تو یہ پھر کیا کرتے تھے بنی اسرائیل والے، ان رسولوں مطلب ان نبیوں کو جو ہے
ان کا ایک گروہ بنی اسرائیل کا ایسا تھا جو کذب، جو جھٹلاتا تھا ان نبیوں کو، یعنی کہ ان کا انکار کرتا تھا ان کی باتوں کا. و فریقاً یقتلون، اور ایک گروہ تو ان کا بنی اسرائیل کا ایسا بھی تھا جو کہ نبیوں کو ہی قتل کر دیتے تھے. وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وہ حاسب، اور یہ سمجھے ہوئے تھے، اللہ تاکن فتنتن، کہ کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا. فآمو، تو اس لیے یہ کیا ہو گیا، فآمو تو یہ اندھے ہو گئے، وسمو، اور سمو، اور یہ جو ہے گونگے بہرے، اندھے ہو گئے اور جو ہے بہرے ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے انہیں پھر معاف کر دیا. ثم آمو، تو ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں پھر اور زیادہ، آمو جو ہے اندھے ہو گئے، وسمو اور بہرے ہو گئے. کثیرم بہت زیادہ، منہم ان میں سے، واللہ بصیرم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ سب ان کے جو عمل ہیں وہ دیکھ رہا ہے. نہ یہ بنی اسرائیل کی بتائی جا رہی ہیں کہ ان کی حرکتیں کس طریقے سے وہ اپنے نبیوں کو جھٹلاتے رہے ہیں. ان کا ایک گروہ، اور ایک گروہ جو ہے وہ نبیوں کو قتل بھی کرتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی نا اس گناہ، اور اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو اسی گناہ کے اندر وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ اندھے بھی ہو گئے، بہرے بھی ہو گئے. اندھے بہرے کا مطلب حق کی بات نہ وہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی وہ سنتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کی کافی غلطیوں کو معاف کیا، جس طرح انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا تھا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوا تھا. پھر بھی اس کے بعد انہوں نے جو ہے دوسری کنارے پہ جانے کے بعد، فرعون کی قوم سے نجات پانے کے بعد، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر، پہاڑ کو بالکل ان کے اوپر کیا، تو وہ بھی ایک معجزہ تھا، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا. لیکن پھر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انہوں نے نہیں فالو کیا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آئی تھنک یا 70,000 لوگوں کو جو ہے، یا 70 افراد کو لے کر گئے تھے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس پہاڑ پہ لے کر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بجلی کی کڑک سے جو ہے نا ان کو، جب وہ آئی تو اس کے سب بھی جو ہے نا مر گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ زندہ کیا. تو یہ جو کئی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے احسانات کیے گئے، ان کو بار بار جو ہے معاف کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اپنی حرکتوں کے اندر جو ہے اور ہی اپنے گناہ کے اندر اور ہی بڑھتے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار معاف کیا، لیکن انہوں نے بھی پھر اس سے بھی زیادہ ہی گناہ کیے ہیں. تو یہ اور زیادہ پھر جو ہے وہ کیا ہو گئے ہیں، اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں، حق بات دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ سنتے ہیں نہ کرتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً، لاقد جو ہے نا، لاقد کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فورس کر رہے ہیں، اسٹریس دے رہے ہیں، مطلب اہمیت بتا رہے ہیں. لقد کفر الذین، بے شک اللہ تعالیٰ نے بے شک ان لوگوں نے کفر کیا، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہوا مسیح، وہی مسیح ہے، ابن مریم، مسیح ابن مریم، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا ان لوگوں نے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل لعبدوا اللہ، اور جبکہ یہ جو عیسائی ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح جو ہیں وہ اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسیح تو خود کہہ رہا تھا، مسیح جو ہیں وہ خود فرما رہے تھے بنی اسرائیل سے کہ اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی جو کہ میرا بھی رب ہے، وہ ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، اور جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو جس نے شرک کیا تو اس کے لیے تو جنت حرام ہو گئی نا. وما واہ، صرف جنت نہیں حرام ہوئی، وما واہ، اور اس کا جو ٹھکانہ ہے نار، آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے وہاں پہ کوئی بھی مددگار. تو اب آپ دیکھ لیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہہ رہے تھے بنی اسرائیل کو کہ میرا رب تو اللہ ہے اور تمہارا بھی رب وہی ہے، تو تم اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اگر تم نے شرک کیا تو پھر جنت تمہارے لیے حرام ہو جائے گی اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی. یہ خود الفاظ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، جو کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، ہمیں بھی اور سارے عیسائیوں کو بھی اور اہل کتاب کو بھی، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہہ رہے تھے کہ میں تو بندہ ہوں اللہ کا. تو یہ پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ مسیح ہے؟ تو یہ شرک کر دیا نا، انہوں نے شریک ٹھہرا دیا اللہ کے ساتھ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو یہ دیکھیں ایک گروہ عیسائیوں کا یہ ہے جو کہ مسیح علیہ السلام کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ لقد کفر الذین
اور البتہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ثالث ثلاث، تین میں سے ایک ہے. مطلب حضرت اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو جو ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، یعنی کہ انہوں نے فادر بنا دیا، مدر بنا دیا اور بیٹا بنا دیا. تو یہ تینوں جو ہے نا گاڈ ہیں، تین خدا بنا دیے نا، اللہ تعالیٰ کو، حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو تو ان کے پیچھے اگر لاجک دیکھی جائے تو کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل ہے نا یہ مصر میں رہتے نا، تو مصر میں آپ کو پتہ ہے ادھر بھی یہی چل رہا تھا، فادر مدر اور فرعون جو چل رہا تھا، فرعونیت چل رہی تھی، تو ان کا بھی کنسیپٹ یہی تھا. تو ان کو نا تاکہ مصر والے بھی اسلام قبول کر لیں تو اس لیے انہوں نے نا یہ والا عقیدہ بنا لیا، تین والا، ماں باپ اور جو ہے بیٹا، ان تینوں کو انہوں نے گاڈ بنا لیا. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود صرف وہی ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لا یَسْمَعُونَ الَّذِينَ. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم ینتہو، اگر یہ باز نہ آئے، اما اس سے جو یقولون جو یہ کہہ رہے ہیں، لا یمسنا تو ضرور ان کو چھوئے گی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، کافروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، یعنی کہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کہا کہ ثلاثہ میں سے، ثالث میں ثلاثہ، وہی نا تین خدا کا جو کنسیپٹ انہوں نے بنایا ہوا تھا. تو عذاب علیم، تو ان کے لیے عذاب ہے دردناک. افلا یتوبون الی اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ افلا، تو کیا یہ نہیں یتوبون توبہ کریں گے الی اللہ، اللہ کے سامنے، ویستغفرونہ اور اس کی مغفرت مانگیں گے، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. یعنی کہ اگر وہ یہ جو شریک ٹھہرا رہے ہیں اگر اس سے باز آ جائیں اور اللہ سے توبہ کر لیں اور راہ راست پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ غفور الرحیم ہی پائیں گے. مل مسیح ابن مریم